لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک۔ اس حدیث میں اہل حق کے لیے، اہل حدیث کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اہل حدیث اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کہیں ایک، کہیں دو، کہیں 10، کہیں 100۔ تعداد کا مسئلہ حق کے ساتھ نہیں ہے۔ کتنے انبیاء ہیں جن کے امتی 1 ہوں گے یا 2 یا 3 ہوں گے۔ ہمارا کام اللہ کی وحی کو، قرآن و حدیث کو، مسلک محدثین کو لوگوں پر پیش کر دے۔ جس کا جی چاہے وہ مان لے، جس کا جی چاہے وہ نہ مانے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے نام نہاد سرکاری مسلمان علماء یہ کہتے ہیں شیعہ اسلام بھی سچا اسلام ہے، دیوبندیت بھی سچا اسلام ہے، بریلویت بھی سچا اسلام ہے، اہل حدیث بھی سچے ہیں، اہل قرآن بھی سچے ہیں، نیچری بھی سچے ہیں، چکرالوی بھی سچے ہیں، غامدی والے بھی سچے ہیں، انجینئر مرزا والے بھی سچے ہیں۔ سارے کے سارے سچے اسلام کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ساروں کے عقائد میں تضاد ہے اور سارے ایک دوسرے کو کفار کہتے ہیں، اور وہ بھی عقیدے کی بنیاد پہ۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کی منافقت ہے۔ لیکن یہ جو علماء ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثریت حق پہ ہوگی، جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب گمراہ ہوں گے سوائے ایک، یعنی ایک ہی سچا اسلام ہوگا، نہ کہ 72۔ الحمدللہ جماعت اسلام احمدیہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سچا اسلام ہے۔ ایک اعتراض جو مخالفین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو اکثریت نہیں، لیکن اس حدیث سے واضح کہ اکثریت گمراہ ہوں گے، اور قرآن میں بھی اس بات کے لیے بہت سارے دلائل ہیں کہ اقلیت ہی حق پہ ہوتی ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کو سنیں گے، جنہوں نے ختم نبوت کانفرنس میں جماعت اسلام احمدیہ کی سچائی کو ثابت کیا ہے کہ سچا اسلام شروع میں اقلیت ہی ہوگا۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک۔ اس حدیث میں اہل حق کے لیے، اہل حدیث کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اہل حدیث اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کہیں 1، کہیں 2، کہیں 10، کہیں 100۔ تعداد کا مسئلہ حق کے ساتھ نہیں ہے۔ کتنے انبیاء ہیں جن کے امتی 1 ہوں گے یا 2 یا 3 ہوں گے۔ ہمارا کام اللہ کی وحی کو، قرآن و حدیث کو، مسلک محدثین کو لوگوں پر پیش کر دے۔ جس کا جی چاہے وہ مان لے، جس کا جی چاہے وہ نہ مانے۔ یعنی اکثریت کا جو ہے نا تانا جو اکثریت کا، قرآن کریم آپ دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُطِعْ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی اگر تو اکثریت لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرے تو تجھے سیدھے راستے سے وہ گمراہ کر دیں گے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف میں آتا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اور مشرک۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شاکر بندے تھوڑے۔ قرآن کریم سے اب تاریخ دیکھ لے
نبیوں کی تاریخ دیکھ لیں، ایسے بھی نبی آئے ہیں جن کا کوئی ایک امتی نہیں تھا. قیامت کے دن وہ نبی ایک آئے گا، کوئی امتی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایک یا دو امتی ہوں گے. سب سے زیادہ ہمارے نبی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ ہوگی اس اسلام کی. تو یہ جو ہے سارے. اب میں آپ کو سناؤں ایک حدیث جو طاہر القادری کے لیے بھی بڑی پکی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ سے. اچھا. قیامت کے دن رب العالمین اتنے غضب میں ہوگا جتنے غضب میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا. اس دور سارے ڈرے ہوئے ہوں گے، انبیاء بھی ڈرے ہوں گے. اس دن رب فرمائے گا یا آدم اخرج باس النار، اے آدم یہ جو انسان کھڑے ہیں نا ساری مخلوق ہوگی، جن انسان سارے ہوں گے، اگلے پچھلے گورے کالے سب، مرد عورتیں سب ننگے کھڑے ہوں گے. رب فرمائے گا ان میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر دے. آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما باس النار، اے رب جہنمی کیا ہے، کتنے ہیں؟ رب فرمائے گا من کل الف 999 والعیاذ باللہ. ہر 1000 میں سے 999 جنت. بھائیو یعنی قیامت کے دن 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا قیامت کے دن. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا. پھر اس طرح صحیح مسلم کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے وہ اجنبیوں میں آیا ہے، اوپروں میں آیا ہے، تھوڑے تھوڑے تھے، یعنی ایک دو ہر قبیلے میں سے ایک آدمی دو. سیعود غریبا، پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبی ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جو اہل حق ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیعت شروع ہوگی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.